اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جھک جانے میں یعنی کہ عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ جس طریقے سے ہم نے کل سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے عہد اور اقرار کیا کہ ہم آپ کے رب کی فرما برداری کریں گے، لیکن جب ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تو ان کے رب کی طرف سے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور وہ نہ جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ میں دین ابراہیم اختیار کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک طرفہ دین ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب و اسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم نحن لہ مسلمون۔ تم کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے ایک میں بھی اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے کھول کے سمجھا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس طریقے سے بات کہو۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے حکم آیا ہے اس آیت میں، وہ لوگ جو کچھ بھی تم سے کہہ رہے ہیں تم ان کے جواب میں یہ کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے سب برابر ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ان رسولوں کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے۔ اگر ان رسولوں کے درمیان یا نبیوں کے درمیان کسی ایک کو بھی انکار کرتے ہیں تو ہم سب کا انکار کرتے ہیں، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں کیونکہ ہم نے دین اختیار کیا ہے، ہمارے لیے دین انہوں نے بنایا ہے اور ہم نے اسے اختیار کیا، اور یہ حاصل ہے اسی ملت کا جس پر ہم قائم ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِيهَا شِقَاقٌ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں گے، وہ بھی اگر روگردانی کریں گے تو پھر وہی ہے مخالفت پر۔ سو اب کافی ہے تیرے لیے اللہ ان سے، اور اللہ وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائیں، یعنی کہ یہ جو یہود نصارہ ہیں اگر ایمان لاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ٹھیک ہے، تو لیکن کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ٹھیک دین پر اسی طریقے سے اختیار کریں اور ٹھیک وہی راستہ اختیار کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا، تب تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر وہ اپنی پیٹھ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، روگردانی کر دیں، عہد کر کے مکر جائیں
تو بس پھر وہ حسد و دشمنی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مقابلے کے لیے اللہ کافی ہے، آپ فکر نہیں کریں، آپ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی دعوت کی طرف توجہ نہ دیں، کچھ لو کچھ دو کا معاملے کی طرف نہ سوچیں، اور ان کی مخالفتیں اور دھمکیوں سے آپ بالکل بھی نہ ڈریں۔ ان سب کے مقابلے کے لیے آپ کی طرف سے اللہ کافی رہے گا اور آپ کے لیے ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، کن مشکلات میں ہیں، کس طرح کے نازک صورتحال چل رہی ہے، دن پہ دن شکل بدل رہی ہے حالات ماحول کی، لیکن آپ قائم رہیں۔ اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے جب باغیوں نے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ ان کی زوجہ ان کو بچانے کے لیے آئی، لیکن ان کی انگلیاں بھی شہید ہوئی، لیکن وہ بچا نہ سکی، جیسے کہ قرآن پاک کا لفظ ہے فَسَيَكْفِيكُهُمْ، تو اس پر آج تک ان کے خون کے نشان موجود ہیں۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ گھبرانا نہیں حالات سے، اللہ سب سننے والا ہے، سب جاننے والا ہے، اور آپ اپنے دین پہ بالکل قائم رہیں، اور یہ جتنی ہی مخالفت کریں اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور سب سن رہا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کا ابھی ہم نے ترجمہ تفسیر بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔